بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت حضرت سلمان بن سلط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ دو لوگ تھے، وہ آپس میں الجھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، رگیں پھولی ہوئی تھیں، اور ایک دوسرے کے لیے سب و شتم کا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ کلمہ پڑھ لیں تو ان کا یہ غصہ زائل ہو جائے گا، ان کی جو کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پڑھ لے تو جو ان کے اندر غصہ ہے وہ چلا جائے گا۔ تو لوگوں نے اس شخص کو کہا جس کی رگیں پھولی ہوئی تھیں اور غصے سے اس کا چہرہ سرخ تھا کہ تعوذ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب غصے سے انسان بے قابو ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے غصے سے باہر نکلنے کے لیے تعوذ پڑھے۔ ایک روایت میں ہے، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، تم میں سے اگر کوئی شخص غصے میں آئے تو وہ خاموش ہو جائے، تو خاموشی سے غصے کا لیول نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص غصے میں ہو تو وہ کھڑا ہوا ہو تو بیٹھ جائے، اور اگر اس کا غصہ زائل ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ لیٹ جائے۔ یعنی اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھنے کے باوجود بھی غصہ کم نہیں ہوا یا ختم نہیں ہوا تو لیٹ جائے، خاموش ہو جائے، تعوذ پڑھ لے اور بیٹھ جائے یا پھر لیٹ جائے۔ تو یہ جو 4 صورتیں ہیں وہ غصے کو کم کر دیتی ہیں۔ تو غصے کو نافذ کرنے کے بجائے کوشش کرنی چاہیے کہ غصہ جو ہے وہ فرو ہو جائے، کیونکہ غصے میں انسان ایسے کام کر لیتا ہے کہ بعد میں اس کو پچھتاوا ہوتا ہے۔ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ حضور مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تو غصہ نہ کیا کر۔ اس نے پھر کہا کہ مجھے وصیت کیجیے، تو آقا کریم نے پھر فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے پھر کہا، یہ بات ایک بار نہیں، اس نے کئی بار کہی کہ مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ وہ کوئی اور وصیت طلب کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ تو ٹھیک ہے لیکن کوئی اور وصیت کیجیے، لیکن آپ نے ہر بار یہی کہا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ تو غصہ جب انسان کو آتا ہے تو وہ مغلوب ہو جاتا ہے اور بہت غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے بار بار ایک ہی نصیحت پر تاکید کرنا اور اس کا تکرار کرنا اس عمل کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ہمیں معاملات کے اندر بہت زیادہ معتدل رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو شخص غصے کو نافذ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ بندہ غصے سے خود اپنے آپ کو بے چین کرے گا، لیکن اپنے غصے کو نافذ نہیں کر سکتا، نکال نہیں سکتا۔ لیکن یہ وہ شخص ہے جو غصے کو نافذ کر سکتا تھا، اس کے پاس طاقت تھی، لیکن اس نے اس کے باوجود بھی غصے کو ضبط کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اس کو بلائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے اختیار دے گا کہ جنت کی حوروں میں سے جس کے ساتھ تم نکاح کرنا چاہتے ہو، جس کے ساتھ تم رہنا چاہتے ہو، تمہیں اس کا اختیار دیا گیا ہے، اس لیے کہ تم نے اپنے غصے کو ضبط کیا، اس کو نافذ کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اس کو ضبط کیا۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی کو کسی عمل خیر کی توفیق ہو جاتی ہے تو وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے دوسرے لوگوں کو جو فی الحال اس توفیق سے محروم ہیں حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ بعض اوقات کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی تو وہ بے نمازیوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ اس کے عمل کا ہجوم اس کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو خیر کی توفیق عطا کی ہے تو آپ ان لوگوں کو خیر کی طرف لانے کی کوشش میں لگ جائیں جو خیر کی راہ پر نہیں ہیں۔ بے نمازیوں کو نماز کا عادی بنانے کے لیے آپ کی جدوجہد شروع ہو جانی چاہیے کہ یہ خیر مجھے نصیب ہوئی ہے تو اسے بھی نصیب ہو، نہ یہ کہ آپ کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھیں اور خود پسندی کے مرض میں مبتلا ہو جائیں کہ دیکھو میں نمازی ہوں اور میرے پاس یہ ہے اور فلاں کے پاس نہیں ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ضرور ادا کیجیے کہ اللہ نے مجھے توفیق عطا کی، اور کسی کو حقیر جاننے کے بجائے اسے خیر کی راہ پر لانے کی کوشش کریں، تو یہ آپ کے صالح اعمال کی قبولیت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ نہیں تو اگر ریا اور دکھاوا شامل ہو گیا تو عمل برباد ہو جائیں گے۔ اگر تکبر آ گیا
تو اللہ تعالیٰ کو تو پسند ہی نہیں۔ اس لیے عمل خالص ہو، صرف رضائے الہی ہو۔ وہ عمل عورت نے کیا ہے یا مرد نے، اس سے غرض نہیں ہے۔ شرط ہے کہ ایمان کے ساتھ اس نے صالح اعمال کا ذخیرہ جمع کیا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ ستھری، پاکیزہ اور مطمئن زندگی عطا کرے گا۔ اب وہ خوبصورت زندگی حیات طیبہ کیا ہے؟ تو سنیے، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حیات طیبہ سے مراد الرزق الحلال ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو پاکیزہ اور ستھری زندگی عطا کرتا ہے، اس کو رزق حلال عطا کرتا ہے۔ حلال رزق کا نصیب ہو جانا ایک خوبصورت زندگی کا نصیب ہو جانا ہے، کیونکہ حلال میں طمانینت رکھی گئی ہے۔ ایک شخص جتنا بھی حرام رزق اکٹھا کر لے، اس کو اس سے سرور باطن نصیب نہیں ہو سکتا، اس کے اندر اطمینان اور قرار نہیں آ سکتا، کیونکہ حرام میں یہ ہے ہی نہیں۔ تو حلال تھوڑا بھی مل جائے تو وہ باطن کی طمانینت کا سبب ہے، اندر کی روشنی کا ذریعہ ہے، ایک مطمئن اور خوشگوار زندگی کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی جناب سے رزق حلال ہی نصیب کرے، آمین۔ اور اگر ہم سچے دل سے یہ عہد کر لیتے ہیں کہ اللہ ساری زندگی ہمیں رزق حلال ہی دینا، اور ہم بھی ساری زندگی حرام کے ایک لقمے سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ حلال کے راستے کشادہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے غصے پر قابو کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔